الیکشن کمیشن میں قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 125 کیس کی اب سے کچھ دیر بعد سماعت۔ کامیاب آزاد امیدوار ظہور حسین قریشی یا ان کا کوئی نمائندہ پیش نہ ہوا تو فیصلہ سنایا جائے گا۔ ہارنے والے امیدوار اسلم بودلہ نے الزام عائد کیا تھا کہ دھاندلی سے ان کی جیت کو ہار میں تبدیل کیا گیا۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس کی آج اڈیالہ جیل راولپنڈی میں سماعت۔ بانیہ پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد ہونے کا امکان۔ نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر ٹیم کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوں گے۔ اور کراچی کے علاقوں سچل گوٹ اور رزاق آباد میں مبینہ مقابلے، 2 ڈاکو ہلاک، پولیس کی فائرنگ سے 2 ڈاکو زخمی، 9 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، اسلحہ اور لوٹا ہوا سامان برآمد۔ خانیوال سے منتخب رکن قومی اسمبلی پیر ظہور حسین کی دوبارہ پی ٹی آئی میں واپسی۔ پی پی 270 سے کامیاب رکن پنجاب اسمبلی اسماعیل بھٹہ بھی آئی پی پی چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے۔ پی ٹی آئی کا جے یو آئی نظریاتی سے رابطہ، انتخابات میں دھاندلی کے خلاف مل کر چلنے پر اتفاق۔ سابق اسپیکر اسد قیصر نے فارم 45 کے مطابق نتائج جاری کرنے کا مطالبہ دہرا دیا۔ جے یو آئی نظریاتی اور پی ٹی آئی کا اتحاد قائم و دائم رہے۔ بیرسٹر گوہر کی یقین دہانی، مولانا گل نصیب کہتے ہیں انتخابی نظام پر اعتماد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، دھاندلی زدہ انتخابات کے نتائج قبول نہیں کر سکتے۔ سیاست دانوں کی تاحیات نااہلی کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ختم کیا جاتا ہے۔ سمیع اللہ کیس میں تاحیات نااہلی کا فیصلہ ختم کیا جاتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) میں تاحیات نااہلی کا کہیں ذکر نہیں۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد نااہلی کی مدت 5 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ سپریم کورٹ نے سیاست دانوں کی تاحیات نااہلی کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ بانیہ پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد ہونے کا امکان۔ کمشنر راولپنڈی کے الزامات، الیکشن کمیشن کی تحقیقاتی ٹیم آروز کے بیان ریکارڈ کرائے گی۔ کمیٹی راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، تلہ اور مری کے ڈی آروز کے بیانات قلم بند کرے گی۔ راولپنڈی ڈویژن سے قومی اسمبلی کے 13 حلقوں کے آروز کے بیانات قلم بند کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے 2 بینچوں میں آج 40 انتخابی عذرداریوں کی سماعت ہوگی۔ ایک بینچ 21 اور دوسرا بینچ 19 درخواستوں کو سنے گا۔ پی ٹی آئی کی یاسمین راشد، قیصرہ الہی، شعیب شاہین اور خرم شیر زمان سمیت دیگر امیدواروں کے کیسز شامل ہیں۔ ملکی تاریخ کے مہنگے ترین انتخابات، ہر ووٹ پر اوسطاً 2522 روپے کا خرچہ۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن پر 1,52,65,91,50,000 روپے کا خرچ۔ 2024 کا موسم سرما پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا ریکارڈ بنانے لگا۔ سیزن کے اختتام پر برفباری کا آغاز، غیر متوقع حالات اور شدید موسمیاتی تبدیلی واضح دکھائی دینے لگی۔ سرکار کی آنکھیں بند، نمٹنے کے لیے اقدامات صفر۔ کاغان میں ریکارڈ برفباری، شگران میں چند گھنٹوں میں 2 فٹ، کاغان میں 3 فٹ، ناران میں 5 فٹ برف۔ نظام زندگی مکمل مفلوج، انتظامیہ ناکام، ہزاروں سیاحوں کے پھنسے جانے کا خدشہ۔ مری، گلیات، ناران، کاغان، دیر سوار، شانکلا، مانسہرہ، ایبٹ آباد، کوہستان، استور، ہنسا، دیامیر، اسکردو، نیلم، باغ، پونچھ اور حویلیہ میں تیز بارش کا الرٹ۔ بالائی خیبر پختونخوا میں بھی بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ اسلام آباد ڈویژن میں بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ کراچی کے علاقے بھٹائی آباد میں 2 گروپوں میں جھگڑا، یو سی بختاور گوٹ کا چیئرمین صابر مکسی جاں بحق، 6 افراد زخمی، مقتول کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ کوئٹہ میں کمبرانی روڈ سے 3 روز قبل لاپتہ ہونے والے 10 سالہ عبداللہ کی لاش مل گئی۔ عبداللہ کی لاش گھر سے 3 کلومیٹر دور گندے نالے سے ملی۔ لاش ضروری کارروائی کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔
عالمی عدالت انصاف میں فلسطین میں اسرائیلی قبضے کے خلاف درخواست کی سماعت۔ فلسطینی انتظامیہ کے وزیر خارجہ ریاض المالکی کے دلائل فلسطینی علاقوں سے اسرائیلی قبضے کے فوری اور غیر مشروط خاتمے کا مطالبہ۔ اسرائیل نے سماعت کی قانونی حیثیت کو مسترد کر دیا، اپنا موقف تحریری طور پر پیش کر دیا۔ سماعت 6 دن جاری رہے گی۔ اسرائیل کے غزہ پر فضائی حملے۔ وسطی غزہ میں تل احوا اور الصابرہ کے محلوں پر میزائل داغ دیے۔ النصیرات پناہ گزین کیمپ اور دیل البلا پر بمباری سے کئی گھر تباہ ہو گئے۔ 40 سے زائد فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ خان یونس میں ایک گھر کے ملبے سے 5 لاشیں نکال لی گئیں۔ صہیونی حملوں سے النصر اسپتال کے کئی وارڈ تباہ۔ اقوام متحدہ کے ڈاکٹرز نے غزہ کے النصر اسپتال کی صورتحال کو سنگین قرار دے دیا۔ برازیلین صدر لولا دا سولوا کے غزہ میں نسل کشی بیان کے بعد اسرائیل برازیل کے درمیان کشیدگی۔ برازیل نے اسرائیل سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا۔ برازیل میں اسرائیلی سفیر دفتر خارجہ طلب۔ برازیلین صدر نے فلسطین میں نسل کشی ہولوکاسٹ سے تشبیہ دے دی۔ کرکٹ بورڈ میں بڑی آئینی تبدیلی۔ وزارت بین الصوبائی رابطہ کا کردار ختم۔ پی سی بی براہ راست وزیر اعظم آفس کو جواب دہ ہوگا۔ سیکرٹری آئی پی سی کو بھی پی سی بی گورننگ بورڈ کی رکنیت ختم۔ پی ایس ایل میں لاہور قلندرز کو لگاتار دوسری شکست۔ کوئٹہ گلیڈیٹر نے 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ خواجہ محمد نافع کی 60 رنز کی دھواں دھار اننگ پوائنٹ ٹیبل پر پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ ایونٹ میں آج ملتان سلطانز کا مقابلہ اسلام آباد یونائیٹڈ سے ہوگا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ اور معروف اداکارہ تمنا بیگم کو بچھڑے 12 سال بیت گئے۔ تمنا نے اپنے کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا۔ تھیٹر، ٹی وی اور فلم نگری میں قدم رکھا تو خود کو انتہائی کامیاب اداکارہ کے طور پر منوا لیا۔